ایک جنگل میں ایک پرانا گھر تھا جو کافی عرصے سے بند تھا اور وہاں چڑیلوں کا بسیرا ہو گیا، اور پھر وہاں ایک خاندان آ جاتا ہے اور اس چڑیل کو معلوم ہو جاتا ہے، اور وہ چڑیل اس گھر میں آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ یہ گھر تم خالی کر دو ورنہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ لڑکی کہتی ہے میں یہ گھر نہیں چھوڑ کر جاؤں گی، میں نے تو کوئی چڑیل وغیرہ نہیں دیکھی۔ وہ کہتی ہے آج تم نے مجھے دیکھ لیا، اگر آئندہ تم یہاں رکی تو تمہارا خاتمہ میں کر دوں گی، تم جلدی سے اپنا سامان سمیٹو اور یہاں سے جاؤ۔ وہ لڑکی ڈر جاتی ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی، اور وہ چڑیل پھر اتنا کہہ کر چلی جاتی ہے اور وہ چڑیل اس کو ڈرا دیتی ہے اور وہ لڑکی ڈر جاتی ہے، اور یہ گھر بہت ہی دیر سے بند رہا۔ یہاں پر چڑیلیں آ کر رہنے لگ گئی اور اس عورت کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پہ چڑیلیں رہا کرتی ہیں، اور پھر اس نے کہا مجھے یہاں سے اب چلے جانا چاہیے۔ وہ عورت پھر چلی جاتی ہے اور یہ گھر کو خالی کر دیتی ہے، یہاں پہ چڑیلیں رہتی تھی۔ دوسری طرف دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میری بیوی کہہ رہی ہے یہ گھر خالی کر دو کیونکہ یہاں پر چڑیلیں رہا کرتی ہیں، اس نے میری بیوی کو کہا ہے کہ تم یہ گھر خالی نہ کیا تو میں تمہارا خاتمہ کر دوں گی، اس لیے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، ہمیں یہ اب گھر خالی کرنا پڑے گا، یہاں پر چڑیلیں رہتی ہیں، اگر ہم یہاں پر رہے وہ چڑیلیں ہم دونوں کو مار دیں گی۔ اور وہ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے پھر تم دونوں یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ ورنہ تم لوگ نقصان اٹھاؤ گے، اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر جنگل میں جھونپڑی کے باہر میاں بیوی آپس میں بات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ اب ہم کہاں جائیں؟ وہ کہتی ہے اگر ہم یہاں رکے تو ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا یہاں پر چڑیلیں رہتی ہیں، یہ گھر تو کافی عرصے سے بند رہا ہے اور ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں، ہمیں اب کوئی اور گھر تلاش کرنا چاہیے جہاں چڑیلیں نہ ہوں، یہاں ہم رہے تو ہم ڈر جائیں گے اور مر بھی جائیں گے، تم کوئی اور گھر تلاش کرو، میں اپنا سارا سامان پیک کر کے اس جھونپڑی میں لے آئی ہوں، اب ادھر سے ہمیں واپس جانا چاہیے، میں اب واپس اس گھر میں نہیں جاؤں گی، وہ چڑیل بہت خطرناک ہے۔ اتنے میں وہ چڑیل آ جاتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ تم لوگ ابھی تک گئے نہیں؟ وہ کہتی ہے بس ہم جانے لگے ہیں، ہمیں تم کچھ نہ کہنا۔ وہ کہتی ہے آئندہ تم لوگ مجھے یہاں پر نظر نہ آؤ، اور پھر وہ لڑکی اور لڑکا کوئی اور گاؤں میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر ایک گھر تلاش کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ لوگ اس گھر میں آتے ہیں اس کے شوہر میں کوئی جادوئی شکتیاں آ جاتی ہیں اور وہ چڑیل کے ذریعے ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کو مارنے لگ جاتا ہے اور اس کی بیوی بھی اس کو مارنے لگ جاتی ہے، اور وہ چڑیل پاس کھڑی ہوئی بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ میں نے ان دونوں کی آپس میں لڑائی کروا دی، اور پھر اس کا شوہر نیچے گر جاتا ہے اور اس کی بیوی رونے لگ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میرے شوہر کو اٹھو، وہ اٹھانے لگتی ہے لیکن وہ اٹھ نہیں رہا ہوتا، وہ چڑیل کا سارا کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ہم پہلے وہ گھر چھوڑ کر آئے وہاں چڑیلیں رہتی تھی، اب ہم یہاں آئے یہاں بھی ایک چڑیل رہتی ہے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ وہ چڑیل کہتی ہے تم نے غلطی کی، یہاں کیوں آئی؟ وہ کہتی ہمیں کیا معلوم تھا، ہم پہلے گاؤں میں گئے وہاں سے واپس اب اس گھر میں آئے اور یہاں بھی ایک چڑیل رہتی ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا۔ وہ چڑیل کہتی ہے کہ میں تم لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گی، میرا مقصد تم لوگوں کو نقصان پہنچانا نہیں تھا، میں یہاں پر ہی رہتی ہوں اور کافی عرصے سے یہاں رہ رہی ہوں، اس گھر میں کوئی نہیں رہا کرتا اور تم دونوں بھی یہاں نہیں رہ سکتے، تم دونوں کو یہاں سے جانا چاہیے۔ اور پھر وہ لڑکے کو ہوش آتی ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے ہم یہاں سے چلتے ہیں، اور پھر وہ چڑیل ان کو شکتیوں میں بند کر دیتی ہے اور ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور وہ ذرا بھی حرکت نہیں کر پا رہے ہوتے، اور وہ چڑیل بہت خوش ہوتی ہے کہ میں نے ان کو اس جادوئی شکتیوں میں بند کر دیا، اب یہ میری مرضی کریں گے، اب یہ میری مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتے، اور جب چڑیل کی وہ شکتیاں ختم ہونے والی ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ اب تم میری بات مانو گے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں مانوں گا، اور وہ شکتیاں ختم کر دیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ تم اپنا کوئی اور انتظام کر لو، وہ نہیں مانتا، اور پھر وہ دوبارہ سے چڑیل اپنی شکتیاں اس پر چلا دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے اب جب تک تم ہاں نہیں کرو گے میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گی۔
وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے معاف کر دو، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں اور میں اپنی بیوی کو لے کے کہیں دور چلا جاتا ہوں، نہ اس گاؤں میں رہوں گا اور نہ ہی اس کے آس پاس۔ اور پھر وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے ہم یہاں سے چلتے ہیں، اور اس کی بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے آپ کو کیا ہوا، آپ تو اٹھیں۔ وہ چڑیل اپنی شکتیوں سے اس کے شوہر کو نیچے گرا کر چلی جاتی ہے کہ تاکہ یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں، ان کو خوب ڈرا دھمکا دیتی ہے اور چڑیل خود غائب ہو جاتی ہے اور یہ پوری طرح سے ڈر جاتے ہیں۔ اور پھر دوسرے روم میں ایک بچہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ بچہ اس کمرے میں بیٹھ کر اپنی پڑھائی کرتا ہے اور اکیلا اس روم میں ہی سوتا ہے، اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہاں پر ایک چڑیل رہتی ہے اور ہمیں یہ گھر خالی کرنا پڑے گا۔ یہ ماں بیٹا پہلے گاؤں میں رہا کرتے تھے، وہاں پر بھی چڑیلوں کا بسیرا تھا، اور پھر اس گھر میں آئے یہاں بھی چڑیلیں رہا کرتی تھی، اور اس کی ماں اس کو آ کر بتانے کے لیے جا رہی ہوتی ہے کہ بیٹا اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، گھر چڑیلوں کا ہے، یہاں ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا، اگر ہم یہاں رکے یہ چڑیلیں ہم تینوں کو مار دیں گی، آگے بہت زیادہ ہمارا نقصان ہو گیا ہے، تم اپنی تیاری کرو بیٹا ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ وہ بچہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پیپر بھی نزدیک ہیں اور میں دن رات محنت کر کے پڑھائی کرتا ہوں اور پھر محنت ضائع ہو گئی، اب مجھے یہاں سے چلنا چاہیے اس سے پہلے چڑیل دوبارہ نہ آ جائے۔ وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ گھر خالی کر دیتے ہیں اور وہ چڑیل آ جاتی ہے، دونوں چڑیلیں رہتی ہیں۔ وہ اس کو کہتی ہے کہ آج ہم بہت خوش ہیں، ہم نے ان کو بھگا دیا، اب یہاں پر کوئی نہیں رہے گا، ہم دونوں اس گھر میں آزادی سے رہیں گے، کوئی ہمیں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ چڑیل اس گھر سے باہر آنے کا سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں باہر جاؤں اور کچھ کھانے کا انتظام کر لوں، اور پھر وہ چڑیل گھر سے باہر نکلتی ہے اور پھر وہ جنگل میں آتی ہے اور اس کو وہ آدمی مل جاتا ہے اور اس کو کہتی ہے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم مجھے جنگل میں کہیں بھی نظر نہ آؤ، تم پھر مجھے نظر آ گئے، ابھی میں نے تمہیں کل ہی بھگایا تھا اس گھر سے اور آج تم مجھے جنگل میں مل رہے ہو، آئندہ میں تمہیں اس جنگل میں دیکھا تو میں تمہیں کھا لوں گی اور تمہارا شکار کر لوں گی اور تمہیں زندہ بھی نہیں چھوڑوں گی، آئندہ میرے ساتھ ملاقات نہ کرنا اور میرے سامنے بھی نہ آنا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آج مجھے معافی دے دو، اور پھر وہ چڑیل اپنے گھر میں دوبارہ واپس آ جاتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آج تو کوئی شکار نہیں ملا، چلو کوئی بات نہیں، گھر والوں کو تو آج میں نے بھگا دیا، اب میں اس گھر میں اکیلی رہوں گی اور مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا۔